پاکستان کو آزاد ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں، لیکن آزادی سے لے کر اب تک اس ملک کے چلانے والوں اور اس ملک میں رہنے والوں کے بیچ میں کشمکش بڑھتی ہی چلی آئی ہے، اور اس کشمکش کے بہت سارے عناصر ہمیں کافی جگہوں پہ دیکھنے کو ملے۔ اسی کشمکش کے نتیجے میں احتجاج ایک ایسی صورت ہے جو عوام کا بھی رائٹ ہے اور پوری دنیا میں رہنے والے ہر ایک شہری کا بنیادی برتھ رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کو کر سکے۔ آخر کار ہم امن احتجاج کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مسائل کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی امن احتجاج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ مسئلہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اجتماعی طور پہ یا کوئی عالمی طور کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے فلسطین کا میٹر ہے، آپ اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ احتجاج دنیا میں کسی بھی کونے میں رہ کے ایک گروہ بنا کے آپ احتجاج امن کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اس احتجاج کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، وہ ہے کہ اس مسئلے کا حل، وہ مذاکرات سے ہو یا کسی بھی اقدام کے ذریعے سے ہو، لیکن اس مسئلے کا حل اس احتجاج کا ایک سول پرپز ہونا چاہیے۔ امن احتجاج کی بھی ہمیں بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں۔ پاکستان میں بھی اپریل میں فلسطین کے لیے احتجاج کیا گیا تھا، جو کہ بالکل پرامن احتجاج تھا۔ بچوں نے بھی اس میں شرکت حاصل کی، بوڑھوں نے بھی، عورتوں تک نے اس میں شرکت حاصل کی، اور وہ ایک بہترین پرامن احتجاج کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے احتجاج ریکارڈ کروائے جا چکے ہیں جو کہ بالکل امن تھے، جس میں قومی اثاثے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا اور اپنا جو پیغام تھا وہ دنیا تک پہنچا دیا گیا کہ یہ مسئلہ اس کو جلد از جلد آپ اس طریقے سے حل کریں۔ یہ احتجاج کا مقصد ہے جو کہ بہت جگہوں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، لوگوں نے امن طریقے سے اس کو پرفارم کیا ہے اور اس کا جو ہے پازیٹیو امپیکٹ لوگوں تک پہنچا۔ کافی لوگ احتجاج کو اس معنی میں لے لیتے ہیں کہ اپنے ملک کے اثاثے کو نقصان پہنچانا یا اس میں توڑ پھوڑ کرنا، اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ امن کے ذریعے سے احتجاج کرتے ہیں، اپنے اثاثے کو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے کسی قومی املاک کو آپ محفوظ رکھتے ہیں، اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، خواہ وہ پارلیمنٹ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، آپ اس پہ اٹیک نہیں کرتے، آپ روڈ بلاک نہیں کرتے، ایک تو پازیٹیو میسج آپ دنیا کو امن کا یہ دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے احتجاج پرامن طریقے سے کر کے دکھا دیا، آپ ہمیں اب کاپی کریں، ممک کریں، یہ ہوتا ہے پرامن احتجاج، ہم نے کر کے دے دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے ہی روش اختیار کرتے ہیں، آپ قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے پوری دنیا میں میسج یہ پہنچے گا، دیکھیں یہ ہے اپنے ہی ملک کو ہم خود ہی تباہ کر رہے ہیں، جو کہ آلریڈی تباہ ہو رہا ہے، اور اپنے ہی ملک کے اثاثوں کو ہم خود ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس میں کسی حد تک گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی ملوث ہو جاتے ہیں، انہیں بھی سمجھ نہیں لگتی کہ آخرکار کرنا کیا ہے، جس میں عوام میں اور گورنمنٹ میں دونوں میں کشمکش برپا ہوتی ہے، اور وہ کشمکش کسی لحاظ سے حکومت کے لیے یا پاکستان کے لیے خیر آمد نہیں ہوتی۔ اس میں